ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی میرے پاس یہ انتہائی 3 خوش قسمت ترین ہستیاں بیٹھی ہیں۔ یہ میرے والد صاحب ہیں، اللہ کے کرم سے اللہ پاک نے ان کو ایمان کا نور عطا فرمایا۔ ان کی پیدائش قادیان کی ہے، ابھی ان کی عمر 83 سال ہے۔ اللہ نے ان کو ماشاءاللہ مسلمان کر دیا، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان کی دولت داخل کر دی الحمدللہ۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محترم جناب فہد نعمان صاحب، یہ بھی ان کا تعلق کچھ عرصہ پہلے یہ قادیانی تھے، اللہ نے کرم کیا یہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کا تعلق چنام نگر سے ہے۔ تیسرے میرے پاس یہ بیٹھے ہیں محترم جناب محمد عبداللہ صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم ہوا آج الحمدللہ، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے پردادا جو تھے وہ قادیانیوں کے ان کے بڑے کرتا دھرتا تھے، اور مرزا قادیانی قذاب کے دور میں انہوں نے نعوذ باللہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اس کو اللہ کا نبی مانا تھا۔ تو ان کا تذکرہ، اس کا نام تھا امام دین۔ امام دین کا تذکرہ قادیانی لٹریچر میں ان کی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو یہ نسل در نسل قادیانی تھے، اللہ نے ان پہ خاص اپنا یہ فضل و کرم کیا۔ بلکہ میں ان کے بارے میں ناظرین بتاؤں آپ کو کہ یہ ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ انجینئر ہیں اور انہوں نے دنیا کے دورے کیے، افریقہ پھرے، اللہ نے ان کو ایمان کا نور دیا۔ اور ان کے جو خاندان ہے، جو ان کی فیملی ہے، یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ گھانا مشن کے جو انچارج ہیں، ان کے تایا ہیں، قادیانیوں کے گھانا کے افریقہ کے مشن کے جو انچارج ہیں وہ ان کے تایا ہیں۔ ایک ان کی اور تایا وہ قادیانیوں کے مرکزی اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کے مرکزی لیڈر ہیں کینیڈا کے اندر، اس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں سے ماشاءاللہ اس ہیرے کو چن لیا اور اللہ نے ان پہ کرم کر دیا۔ ان کو سمجھ آ گئی، کہا کہ آج کے بعد میرا مرزائیت سے دور کا بھی تعلق نہیں، مجھے مسلمان کہا۔ کہ انہوں نے حضور عظیم ماشاءاللہ لیڈر، عظیم قائد، حضور امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیانات سنے تو ان کے بیانات سن کے ان کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ دل کے اندر عشق رسول کی چنگاری پیدا ہو گئی، دل کے اندر محبت رسول نے جنم لیا، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت نے، ان کی رفتوں نے جنم لیا، اور ماشاءاللہ ان کے دل کے اندر یہ جناب اللہ نے ان پہ کرم کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں، میں خود کو قادیانی کہتا ہوں، آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے سارے امت مسلمہ یہ قادیانیوں کو کافر، مرتد اور زندیق کہتے ہیں۔ آخر اس بات کی کیا وجہ ہے؟ جب بابا جی کے بیانات سنے، دل کے اندر ایک محبت رسول کی چنگاری پیدا ہوئی، وہی چنگاری ان کو آج ماشاءاللہ اسلام کی طرف لے آئی۔ انہوں نے ہم سے کنٹیکٹ کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ابھی ہم یہ چنام نگر کے اندر موجود ہیں، جو قادیانیوں کا پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گاہ، سب سے بڑا ارتداد کا، سب سے بڑا زندیقیت کا مرکز ہے۔ تو اس مرکز میں الحمدللہ آج ہم لوگ آئے، یہ ہماری پوری ٹیم ہے۔ جناب محترم حضرت علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ جن کے ابھی گھر میں ہم مولانا جناب محمد عثمان مدنی صاحب ہیں، حافظ محمد فاضل چشتی صاحب یہ ماشاءاللہ عالم دین یہ بیٹھے ہیں، سید احمد رضا شاہ ہمدانی صاحب بیٹھے ہیں، اور جناب ماشاءاللہ اظہر عباس چشتی صاحب بیٹھے ہیں، بدر عالم صاحب بیٹھے ہیں۔ تو یہ پوری ٹیم ماشاءاللہ یہ ہماری دوستوں کی، ہمارے احباب کی، آج ہم ان سے ملنے آئے۔ آج ہم نے یہ تمام کتابیں، قادیانیوں کا لٹریچر، ان کا کفر، ان کا دجل، ان کا فریب، ان کے آگے ہم نے کھول کے واضح کیا، اور میں نے بتایا کہ آپ جس حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان سے بڑھ کے کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کے معزز اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے بزرگ ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی ہمارے پیارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بندہ ان کی عزت پہ اٹیک کرے، جو بندہ ان کی عزت پہ حملہ کرے، ختم نبوت پہ حملہ کرے، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ مسلمان ہے کہ کائنات کا بدترین کافر ہے؟ ان کے دل سے نکلا کہ جو نبی پاک کے بارے میں کوئی بکواس کرے، کہا میں نے بابا جی کے بیانات سنے ہیں، ان کی ذات کے بارے میں کوئی بندہ ان کی ذات پہ اٹیک کرے، حملہ کرے، معاذ اللہ ان کی عزت میں کسی قسم کا حملہ کرے، کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ وہ بندہ کائنات کا بدترین کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بابا جی کے بیانات کا فیض ہے ماشاءاللہ کہ آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے انہیں دکھایا، میرے پاس یہ کتاب ہے، میں فور ایگزامپل اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کے سامنے ایسا کیا پیش کیا کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ مرزا قادیانی قذاب یہ کائنات کا سب سے بدترین کافر تھا اور یہ سب سے بڑا گستاخ رسول تھا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر اس کی 17 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کے اندر اس نے ذکر کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معجزات عطا فرمائے، کہا کہ ان کی تعداد ہے 3000۔ یہ پیج نمبر ہے 153 پہ کہا کہ جو نبی پاک کو اللہ نے معجزات دیے وہ 3000 ہیں۔ اچھا اس سے آگے چلیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 21 ہے۔ اس کے اندر اس نے صفحہ نمبر لکھا، پیج نمبر 72 پہ لکھا کہ جو اللہ نے مجھے معجزات دیے
جو مجھے نشان دیے، کہا ان کی تعداد 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ نبی پاک کو اللہ نے معجزات دیے 3000، اور کہا اللہ نے مجھے ان سے کہیں بڑھ کے، کئی گنا، لاکھوں گنا بڑھ کے نعوذ باللہ کہا کہ جو میرے معجزات ہیں ان کی تعداد ہے 10 لاکھ سے بھی کہا کہ زیادہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پھر اسی کتاب کے اندر اس نے کہا کہ نشان اور معجزہ کہا یہ ایک ہی ہے، پیج نمبر اس کا 63، کہا کہ نشان معجزہ ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو غرض کہ اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بدبخت نے نعوذ باللہ بڑھنے کا دعویٰ کیا۔ پھر میں نے ان کو دکھایا، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کا والیوم نمبر ہے 14، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کذاب۔ اس کے اندر اس نے ایک بدترین گستاخ رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے سنیے گا اس نے کیا کہا۔ مرزا قادیانی بے ایمان کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نور احمد، وہ مسلمان سے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ اس کے بعد اس بدبخت نے، مرتد نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا امہات المومنین۔ اس کتاب میں اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہذیان بکے اور انہیں گندی اور ننگی معاذ اللہ گالیاں بکی، اور امہات المومنین کی شان میں معاذ اللہ نازیبہ باتیں کی اور انہیں بدترین گالیاں بکی۔ اس دور کے مسلمان ایک میموریل تیار کیا، اس دور میں انجمن حمایت اسلام کی طرف سے ایک میموریل اس دور کی انگریز حکومت کو پیش کیا گیا کہ ہمارے سینے زخمی ہو گئے، ہمارے دل چور چور ہو گئے، ہم چاہتے ہیں اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جس نے ہمارے نبی کے بارے میں بکواس کی ہے، ہم مسلمان اس کے گندے وجود کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو وہ انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی، اپیل کی، اسے سزا دی جائے۔ اس کتاب کے اندر مرزا بدبخت نے اس سارے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سنیے کیا کہا۔ حکومت وقت کو ایک میموریل بھیجا اور اس میں لکھا کہ نبی پاک کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کرے، کرتا رہے، نعوذ باللہ، اگر نبی پاک کو کوئی گالی بکے، بکتا رہے، کہا اس کو جہنم واصل کرنا تو درکنار، میں تو کہا کہ نعوذ باللہ اس کو جناب حکومت سے، گورنمنٹ سے سزا دلانے کا بھی کہتا روادار نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اس بدبخت کو سزا دی جائے، کہا میرا یہ موقف نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس بدبخت نے مسلمانوں پہ، ان کے نبی کی عزت پہ کتنا گھنونا حملہ کیا، اور اس بدبخت نے جتنی بھی گستاخان رسول ہیں ان کی پشت پناہی کی کہ لگے رہو، محمد کو گالیاں بکو، بگے رہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہتا میرا یہ موقف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ خود گستاخ تھا، یہ خود بدترین کافر تھا، خود مرتد تھا، خود زندیق تھا۔ اس بدبخت نے اللہ کے نبی کی عزت کی بات کیا کرنی تھی؟ تو میں نے بہرکیف ان کو یہ تمام کتابیں، بلکہ میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی، میں نے کہا کہ قادیانیوں کا موقف ہے کہ نعوذ باللہ جیسے ہندو کہتے ہیں کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، میں نے یہ بتایا کہ قادیانی کہتے ہیں، ان کے عقائد میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ محمد کے 2 جنم ہوئے۔ ہندو کہتے ہیں انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد 2 بار پیدا ہوئے۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16، اس کا پیج نمبر 270، 271، 272، ان 3 پیجز پہ اس بدبخت نے یہی بکواس کی، کہا کہ نبی پاک کی بعثت 2 بار ہوئی، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار کہا کہ نعوذ باللہ قادیان میں آئے، میرے روپ میں آئے، میرے وجود میں آئے، کہا جو دوسری بار محمد قادیان آئے، استغفر اللہ، کہا پہلے محمد سے، اب کے جو محمد ہے، یعنی کہ میں مرزا قادیانی پہلے محمد سے، کہا میری اسپرچول پاور، روحانی طاقت اقویٰ ہے، اکمل ہے، اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ نعوذ باللہ کہا کہ پہلا محمد بے ایک رات کا بے نور چاند تھا، بکواس کی کہ میں مرزا قادیانی محمد 14ویں رات کا بقائے نور چاند ہوں۔ میں نے یہ بتایا، بے شک لعنت قادیانیوں پہ اربوں کھربوں لعنت۔ میں نے یہ تمام کتابیں، تمام ریفرنسز ان کے سامنے پیش کیے، ان کے سینے سے آواز نکلی، ان کے زمین نے ان کو ملامت کی، کہا بھائی جان میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں مرزا قادیانی کذاب کو، کائنات کا بدترین کافر، مرتد، زندیق، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ قرآن سمجھتا ہوں۔ کہا آج کے بعد میرا قادیانیت سے، اس فتنے سے دور کا بھی تعلق نہیں، مجھے مسلمان کریں۔ ہم سب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں بھائی جان، اور میں ابھی آپ کو جیسے کلمہ پڑھاؤں گا، ہمارے علماء ان مشائخ اہل اللہ کی موجودگی میں آپ نے ویسے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنا ہے۔ لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں محمد عبداللہ اس بات کا پکے اور سچے دل سے اعلان
اعلان اور اقرار کرتا ہوں اور اقرار کرتا کہ ہوں آج کے بعد کہ آج کے بعد میں حضور حضور نبی پاک نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ وآلہ وسلم اللہ کو کا اللہ کا آخری نبی آخری نبی اور آخری رسول اور آخری رسول سمجھتا ہوں آپ کے بعد آپ کے بعد کسی بھی قسم کے دعوی نبوت کرنے والے کو جھوٹا کافر کذاب اور دجال سمجھتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب نے خود کو نبی کہا رسول کہا نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کی شان میں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی بڑے بڑے کفریات بکے میں مرزا قادیانی کو اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر مرتد زندیق اور کائنات کا بدترین کافر سمجھتا ہوں۔ آج کے بعد مرزا قادیانی کذاب سے یا کسی بھی قادیانی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے بعد مجھے پکا اور سچا مسلمان کہا جائے۔ میں اسلام کے تمام عقائد پہ بلیو کرتا ہوں۔ مبارک زندہ باد